تو ان کے اس ٹریک ریکارڈ کے مطابق آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو ان کے لیے تحریک چلائی تھی کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہیں، لہٰذا ان کو کسی بھی حوالے سے اس ریفرنس کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو اگر ہم ماضی مد نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل بہترین فیصلے کریں گے۔ یہ جو نظریہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ان کی خواہشات کے مطابق وہ چلیں گے، اور یہاں رول آف لا اور آئین کی بالادستی کے لیے وہ فیصلے نہیں کریں گے بلکہ کمپرومائز ہو جائیں گے، یہ بالکل ان کی غلط فہمی ہے۔ اور جو پی ڈی ایم اسپیشلی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ان سے توقعات رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کمپرومائز کریں گے یا وہ عمران خان سے بدلے لیں گے یا وہ ان کی کرپشن چارجز کے اوپر آنکھیں بند کر لیں گے، تو اس طرح کا نہیں ہونے والا۔ یہ میری رائے ہے اور یہ میں آج سے کئی عرصہ پہلے سے مستقل یہ کہہ رہا ہوں اور کہہ چکا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے، اب آگے ان کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں، یہ چیلنجز آسان نہیں ہیں کیونکہ اس وقت ملک بے آئین ہو چکا ہے، قانون کی پامالی ہو رہی ہے، بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، چادر چار دیواری کا کوئی تحفظ نہیں ہے، ملک میں الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں، ایک انڈکلیئرڈ قسم کا مارشل لا لاگو ہوا ہے، یعنی آپ کے پاس جمہوریت ہے لیکن نہیں ہے، آپ کے پاس آئین ہے لیکن ایکچولی نہیں ہے، آپ کے پاس قانون ہے لیکن اس کا اطلاق نہیں ہے، آپ کے پاس بنیادی حقوق ہیں لیکن اس کا انفورسمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور فیصلے ہوئے ہیں کہ الیکشن کرائے 90 ڈیز میں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یہ مشکل چیلنجز ہیں۔ اب یہ چیلنجز کا وقت ہے، اور سپریم کورٹ میں جو تقسیم ہے یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اور ان ساری چیزوں سے نبرد آزما ہونا قاضی فائزہ کے لیے ایک امتحان تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ان کے پاس 13 مہینے ہیں، کیا تاریخ میں وہ اتنا اونچا نام لکھوانا چاہتے ہیں یہ بھی ان پہ منحصر ہے، کیا تاریخ میں وہ اپنے آپ کو گمنام کر کے جانا چاہتے ہیں یہ بھی ان پہ منحصر ہے۔ فردر ان کی پرفارمنس ثابت کرے گی کہ وہ کس طرح کا چیف جسٹس ثابت ہوتے ہیں۔ بندیال صاحب کیا لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک بندیال صاحب کو آپ کریڈٹ دیں گے، کوئی جتنے مشکل ترین حالات تھے، جتنا ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کنٹینرز لگا کے ان کو گالیاں دی جا رہی تھیں، پوری اسمبلی میں اس کے خلاف ریزولوشنز پاس ہو رہی تھی، لیکن اس نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے تمام فیصلے کیے، ارریسپیکٹو کہ ان کی ذات پہ اٹیک ہوا، ارریسپیکٹو کہ سپریم کورٹ میں تقسیم کا شوشہ چھوڑا گیا، ارریسپیکٹو کہ اس کے اوپر ذاتی حملے بھی ہوئے، اس کے پرسنل پہ بھی اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی، ان سارے حملوں کے باوجود اس نے اپنے آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا، ورنہ اس کے لیے بھی بڑا آسان تھا، کوئی بھی طریقہ کر لیتا، واپس بھیج دیتا نیچے والی ہائی کورٹوں کو، وہاں سے فیصلے آئیں گے پھر دیکھی جائے گی، لیکن ان کے فیصلے بہرحال تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ لیکن ایک چیز رہ جائے گی، وہ ہے عمل درآمد، یہ انہوں نے کرنا تھا، یہ ان کا جو کریڈٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈسکریڈٹ میں ٹو سم ایکسٹینٹ چلا جاتا ہے۔ وہ فیصلوں پہ عمل درآمد اگر نہیں کرا سکے تھے، ان کو چاہیے تھا کسی ایک شخص کو، 2 کو، 5 کو سمبولک سزا دے دیتے، ایٹ لیسٹ یہ ثابت ہو جاتا کہ جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آئین اور قانون نے اس کو سزا دی۔ سر سائفر کے وجہ سے آپ نے ایک پیٹیشن دائر کیا، کیا امید لگ رہی ہے؟ جو صدر سے متعلق نوٹیفیکیشن انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس کا اظہار کیا تھا کہ میں نے بل پر دستخط نہیں کیے۔ دیکھیں، بل پہ جب دستخط انہوں نے نہیں کیے نا 75(1) کے تحت، ڈیم ٹو بی لا نہیں بن سکتا، یا وہ دستخط کریں گے یا وہ واپس بھیجیں گے اور دوبارہ اسمبلی اس کو پاس کرے گی، تو دوبارہ جب ان کے پاس آئے گا آرٹیکل 75 سب آرٹیکل 2 کے تحت، پھر ان کے پاس 10 دن ہیں، اگر وہ سائن کر دیں گے ٹھیک ہے، ورنہ 10 دن کے بعد بل ول بی ڈیم ٹو بی اے لا۔ لہٰذا یہ گزٹ نوٹیفیکیشن جو منسٹری آف لا نے کیا ہے بالکل ٹوٹل غلط ہے، اللیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل۔ سہیل صاحب، ابھی تک تو آئین و قانون کی پی ٹی آئی بات کرتی ہے کہ آئین و قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے، لا قانونیت ہے ملک میں۔ آپ کی اپنی جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں، ابھی تک آئین و قانون انہیں سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے انتخابات کی ڈیٹ دینی ہے، 90 دنوں کے اندر اندر انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا ہے، تو آپ کسے سمجھا سکیں گے؟ اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں آپ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جب وہ الیکٹ ہو گئے تو وہ کسی پارٹی کے نہیں رہے، وہ آئینی صدر ہیں پاکستان کے، وہ سپریم کمانڈر ہیں آرمی کے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ان کو ہم نے مطالبہ بھی کیا ہے، میں نے پریس کانفرنس کی ہے پچھلے ہفتے، مطالبہ کیا ہے خط کی صورت میں بھی اور ڈیمانڈ کی صورت میں بھی،
ہم نے کہا ہے فوری طور پر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت تاریخ دیں، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو جس طرح الیکشن کمیشن نے جرم کیا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی یہ آئینی جرم ہوگا۔ اس لیے ہم ان سے آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس پہ تاریخ دیں۔ یہ آپ کی اختیار نہیں ہے، یہ آپ کی لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل obligation ہے۔ شعیب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی وہ ایک تاریخ دے چکے ہیں، یہی سپریم کورٹ بھی ایک تاریخ دے چکی ہے، اور ان تاریخوں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے پوری قوم نے دیکھا ہے۔ ایک اور تاریخ دے بھی دی تو کیا ہوگا جب عمل درآمد کرنے والے چاہیں گے نہیں؟ دیکھیں، ان کا کام ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پرفارم کریں، اور جو اس آئینی ذمہ داری کے درمیان میں رکاوٹیں ڈالیں گے، جو لوگ راستے میں روڑے اٹکائیں گے، ان کا چہرہ کل بے نقاب ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا۔ یعنی کس طرح پریس کانفرنسز اور سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کا اگر تاریخ آئے گی تو ان کی نظر میں یہ غیر استحکام ہوگا پاکستان۔ تو یعنی وہ الیکشن سے کس طرح بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری اور سیاسی طاقتیں کبھی بھی الیکشن سے نہیں بھاگا کرتی، تو ان کا الیکشن سے بھاگنا اور مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی اس طرح کی تقریریں کرنا ان کو ایکسپوز کر گیا ہے، اور عوام اور پبلک کے سامنے بھی وہ ایکسپوز ہو گئے۔ میں کہتا ہوں تاریخ ان کا فرض ہے اپنا، جو شخص جہاں کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ادا کر رہا ہے اس کا فرض ہے وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے آئین کے مطابق ادا کریں۔ اگر کوئی ادارہ راستے میں رکاوٹ ڈالے گا تو تاریخ ان کو یاد رکھے گی، اور جو غیر آئینی اقدام ہوگا، آج بھی جرم تو جرم ہے نا، الیکشن کمیشن نے جرم کیا ہے، اس کے بارے میں آبزرویشن آ گئی ہے، سپریم کورٹ کو چاہیے اس میں کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کریں، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کریں۔ عابد زبیری نے کل مطالبہ کیا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جرم تو کبھی ختم نہیں ہوتا، جس نے بھی جرم کیا ہے اس مجرم کو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن جس کی ڈیوٹی ہے آئین کے تحت وہ اپنی ڈیوٹی پراپر پرفارم کریں، یہ سوچے بغیر کہ جناب میں یہ آرڈر کروں گا، طاقتور طبقے میری بات نہیں مانیں گے یا اس کو فرسٹریٹ کر دیں گے، اس وجہ سے اپنا کام چھوڑ دیں، دیٹ از رانگ۔ سائفر کیس میں ہائی کورٹ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ فوراً سنانا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس طرز عمل سے آپ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جب آپ کے سامنے ہم نے کہا تھا وہ متعصب جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ آیا، ہم نے کہا جی آج اس کو سن لیں، انہوں نے کہا جی نہیں 4 دن میں فیصلہ کروں گا، لیکن انہیں 25 دن لگائے فیصلہ کرنے میں۔ اس دوران سائفر میں گرفتاری ڈال دی گئی، اور سائفر کی گرفتاری اس انداز میں ڈالی کہ کسی کو نہیں پتا، نہ ملزم کو پتا ہے، نہ جج کو پتا ہے، نہ پراسیکیوٹر کو پتا ہے۔ رات کو جناب شام کو جب یہ فیصلہ آتا ہے اس وقت منظر عام پایا جاتا ہے جناب یہ فلاں کیس میں گرفتار ہے۔ یہ جو سارا کمپرومائز سچویشن ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ججز کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، مجھے بتائیں جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب پہلی تاریخ یعنی آج سے 12 دن پہلے کہا کہ میں کل فیصلہ کر دوں گا، یعنی منڈے والے دن فیصلہ کر دوں گا، آج نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنتے؟ کوئی ایک ہیلا بہانا، کوئی دوسرا ہیلا بہانا۔ ہائی کورٹ میں جی ریٹ پینڈنگ ہے، بھائی ہائی کورٹ نے آپ کو روکا، سٹے دیا، کسی چیز سے منع کیا؟ کہتے ہیں نہیں، تو اسے منڈے کی ڈیٹ دے دی، منڈے چھٹی پہ، جمعرات کی رکھائی چھٹی پہ، سیٹرڈے کی رکھائی چھٹی پہ، اور کل تھی کوئی بہانہ ڈالا، پراسیکیوٹرز نے ایک فریولس اپلیکیشن دے دی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا، جی 14 تاریخ میں لگاؤں گا۔ یہ صرف ہیلے بہانے ہیں۔ دیکھیں، کسی انسان کی زندگی اور لائف سے اور لیبرٹی سے اس طرح کھیلنا غلط ہے۔ آپ کی نظر میں نہیں بنتا، آپ ڈسمس کرو تاکہ ہمیں آگے جانے کا موقع ملے۔ آپ کی نظر میں بنتا ہے کیس، جبکہ اس میں بیلیبل آفینس ہے، 2 سال کی سزا ہے، لیکن پچھلے 15 تاریخ سے بقول ان کے فزیکل ریمانڈ پہ، جوڈیشل ریمانڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور آج 12 ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔